اللہ کریم قرآن پاک میں اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو بزرگوں دوستوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھیجنے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ رب جو فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو وہ رب اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے اور ایمان والوں کو درود پاک کی تاکید کرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں، من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ، جس شخص نے مجھ پر درود پاک پڑھا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی لگی پڑی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے آج کون جنت میں جا رہا ہے، کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اسی اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایک شخص پر پڑے گی جسے فرشتے لے کر جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے تو پکاریں گے، یا احمدو یا احمدو، میرے آقا کہیں گے فیقول لبیک یا ابا البشر، اے آدم علیہ السلام میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے کیا بات ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی کو فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمائیں گے، اے فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے اس بندے کو جہنم میں داخل کریں، ہم اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں آپ کو راضی کروں گا۔ اللہ کریم فرمائے گا، اے میرے ملائکہ، جیسے میرا محبوب فرماتا ہے ویسا کرو۔ میرے محبوب کہتے ہیں، میرے اس امتی کو دوبارہ میزان عمل پر لے چلو۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کا اعمال کا وزن کیا ہے، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، اس لیے جہنم میں لے کر جا رہے تھے۔ میرے آقا فرمائیں گے، میرے سامنے اس کے اعمال کا وزن کرو۔ جب دوبارہ میزان عمل پر اس کا گناہوں کا، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، بزرگوں دوستو، گناہ کا وزن زیادہ ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کریم حکم دے گا، میرے محبوب کے اس امتی کو جنت میں داخل کر دو۔ بزرگوں دوستو، وہ شخص جو جہنم میں جا رہا تھا اچانک جنت میں جانے کی خوشخبری سنتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپن قربان ہوں، آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے جہنم سے بچایا اور جنت میں داخل کروایا؟ میرے محبوب فرمائیں گے، انا نبیوں کا محمد، میں تیرا نبی محمد عربی ہوں، الذی کنت تصلی علیہ، یہ درود پاک تھا سفید کاغذ جو دنیا میں تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، آج درود پاک کی برکت سے میں نے تیری شفاعت کی اور درود پاک کی برکت سے اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ ہے درود پاک کی برکت، فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑی علاقے میں گیا، وہاں پر آواز آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہاڑوں میں آپ کا کون دیوانہ رہتا ہے جو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اے علی، جو پہاڑ کی چوٹی پر پتھر رکھا ہوا ہے وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو پتہ چلا پتھر بھی میرے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ مثنوی شریف میں ایک حکایت درج ہے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ افروز تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا تھا سالن ہی تھا،
آپ کے جسم مبارک پر کبھی شہد مکھی نہیں بیٹھی، تو وہاں پر شہد کی مکھی بھن بھنا رہی تھی، اپنی آواز میں کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی صحابی کو میرے ساتھ بھیجیں، پہاڑ کے غار میں ہمارا چھتا ہے اور وہاں سے شہد نکال کر لائیں اور آپ کھانے کے ساتھ تناول کریں۔ شہد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ شہد کی مکھی کے پیچھے گیا اور پہاڑ میں اس غار میں داخل ہوا تو وہاں سے شہد نکال کر لایا، اور صحابہ کرام کھانے کے ساتھ وہ شہد تناول فرما رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ تو عرض بھی کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہد کی مکھی پھیکے اور کڑوے رس چوستی ہے، لیکن اس میں مٹھاس کیسے آ سکتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خود شہد کی مکھی سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم جو رس چوستی ہو وہ پھیکے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں مٹھاس کیسے آتی ہے؟ تو شہد مکھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم رس چوستی ہیں وہ واقعی پھیکے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں۔ ہم وہ رس چوس کر اپنے جب چھتے میں ڈالتی ہیں تو ہم تمام شہد کی مکھیاں بیٹھ کر آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہیں۔ تو درود پاک کی فضیلت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہد میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اسی لیے شہد کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا فیہ شفاء للناس کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شفا کیوں ہے؟ اس لیے شہد میں شفا ہے کہ شہد کی مکھی شہد پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہیں۔ گویا کہ جو شہد ہے یہ درود پاک پر دم کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے شہد کھانے سے اللہ کریم بندے کو شفا دے دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح درود پاک کی برکت سے کڑوے اور پھیکے رس میٹھے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے انسان کی آواز میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو سجاتے ہیں درودوں کی محفلیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔